ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہرین علم نجوم کے حساب سے خوش قسمت بچے کن مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کن مہینوں میں پیدا ہونے والے بچوں کے خواص کیا ہوتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک یہ تمام انفارمیٹیو ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ تو خواتین و حضرات، ماہرین علم نجوم کے تجربات و مشاہدات جو بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں منظر عام پر آئے ہیں، وہ ہم آج اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ آپ بڑا کلیئرلی سمجھ لیں کہ یہ تمام تجربات اور مشاہدات جو آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ صدیوں کی ریسرچ کے بعد پبلک کیے گئے ہیں۔ گو کہ ان کے مسترد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ یہ سب دن، سب مہینے، سارے سال اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہم تمام انسانوں کے مقدر اور نصیب کے خالق ہیں۔ بہرحال ہم آپ تک یہ معلومات ایک کیس اسٹڈی کے طور پر ضرور پہنچانا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ اس ریسرچ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم ماہرین علم نجوم کی یہ سوچ آپ تک پہنچا دیں کہ ان کے خیال میں جو بچہ جنوری کے مہینے میں پیدا ہوگا، یعنی سال کے پہلے مہینے میں پیدا ہوگا، وہ بچہ عقل مند، معاملہ فہم، حوصلہ مند، ہمدرد، مستقل مزاج، سخی اور حصول علم میں فوکسڈ رہے گا، یعنی وہ بچہ مصیبت میں جلد گھبرانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے گا اور اس میں کنسسٹنسی کی، یعنی مستقل مزاجی کی کوالٹی ضرور ہوگی، جو کسی بھی شعبہ زندگی میں کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس کے بعد ماہرین علم نجوم سال کے دوسرے مہینے کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بچہ فروری میں پیدا ہوگا وہ آرگنائزڈ، سلیقہ شعار، آرٹسٹ، زندہ دل، ہنس مکھ، سنیما تھیٹر اور کھیل کود تماشے کو پسند کرنے والا اور منصف مزاج مگر تنہائی پسند ہوگا۔ یعنی ماہرین کے ان دعووں کا اگر ان ٹوٹل جائزہ لیا جائے تو عام طور پر فروری میں پیدا ہونے والے بچے قدرتی طور پر اپنے اندر ایک آرٹسٹک ٹچ لیے رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجدانی قوتیں، کریٹیو سکلز عطا ہوتی ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر آرٹسٹ تنہائی پسند بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں میں گھلنا ملنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بلکہ اپنی ہی ایک دنیا بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں چاہیں تو وہ پوری زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سال کے تیسرے مہینے میں جنم لینے والے بچوں کی طرف، یعنی وہ بچے جو مارچ کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے تمام بچے سخی، اپنی دھن کے پکے، دنیا کو گھوم پھر کر دیکھنے والے اور زمانہ ساز اور زمانہ شناس ہوتے ہیں۔ ایسے بچے اکثر موسیقی کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سال کے چوتھے مہینے کی جانب، یعنی اپریل کی طرف۔ جو بچے اپریل میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ ماہرین کی رائے میں قدرتی طور پر جوشیلے، پختہ خیالات والے، حاکمانہ شان و شوکت والے، عالی دماغ اور جدت طراز یعنی انوویٹو ہوتے ہیں، زمانے سے آگے کا سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اپریل کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے اگر بزنس میں آ جائیں تو یہ کامیاب تاجر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ہنر اور انہیں اپنی بات منوانے کا سلیقہ ان بچوں کو خوب آتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سال کے 5ویں مہینے یعنی مئی کی،
خواتین و حضرات، ماہرین کا ماننا ہے کہ مئی کے مہینے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تھوڑی کیوریوسٹی قدرتی طور پر اس کے مزاج میں رکھ دی جائے گی۔ وہ بچہ تلاش حق کا دلدادہ ہوگا۔ اگر یہ بائی پروفیشن کسی شعبے کو چننا چاہیں تو مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو وکالت کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی بات میں چھپے ہوئے نقطے تک فوری پہنچ جاتے ہیں، اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، طبیعت زیادہ جوشیلی ہوتی ہے، اعلیٰ منتظم ہوتے ہیں، یعنی ایڈمنسٹریٹر بہت بہترین ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام لوگوں کے لیے وکالت کا شعبہ نہایت اچھا رہتا ہے۔ اگرچہ مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں میں ایک شاہانہ مزاج ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں عفو کا مادہ یعنی معاف کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سال کے گرم ترین مہینے یعنی جون کی طرف۔ خواتین و حضرات، ماہرین اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ بچے عموماً متزلزل خیالات یعنی کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، پرلے درجے کے سازشی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملے کو سمجھنے والے اور دنیا کو گھوم پھر کر دیکھنے والے اور اپنی آنکھ سے پرکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جولائی کے مہینے میں اس دنیا میں آنے والے بچے کے بارے میں ماہرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ آرام طلب، شوقین مزاج، موسیقی، محفل رقص و سرور کا دلدادہ اور فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس کو سمجھنے والا اور انٹیلیجنٹ ہوگا۔ جولائی کے بعد سال کے 8ویں مہینے اگست میں پیدا ہونے والے بچے عام طور پر زاہد، متقی، پرہیزگار، عالم، منصف مزاج، صاحب الرائے یعنی ہر بات میں اپنی ایک اوپینین رکھنے والے، ایماندار، مستقل مزاج، دلیر یعنی حق کی خاطر کھڑے ہونے والے اور دشمن سے بڑھ جانے والے بچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے نہایت سمجھدار، دنیا کی اونچ نیچ سے واقف، بلا کے ذہین، تیز حافظے والے، تندرست مگر تھوڑے سے وہمی ضرور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اکتوبر کے مہینے میں اس دنیا میں آئیں گے وہ قدرتی طور پر لوئل یعنی وفادار ہوں گے، اپنے دوستوں کے ہمیشہ ہمدرد، مونس اور غمخوار ہوں گے، اور بعض اوقات یہ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت کے رشتے کے سبب اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ سال کے سیکنڈ لاسٹ مہینے یعنی نومبر کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر صاف گو یعنی سچی بات منہ پر کرنے والے، صاف دل، کامیاب تاجر، اپنے رشتہ داروں سے عمدہ سلوک کرنے والے، شان و شوکت کے دلدادہ اور دوسروں پر احسان کرنے کے متمنی ہوں گے، یعنی ان کو اچھا لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کی مدد کر سکیں، مدد کرنے کا جذبہ ان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور سال کے سرد ترین اور آخری مہینے میں پیدا ہونے والے یعنی دسمبر کے مہینے میں دنیا میں آنے والے بچے پیدائشی طور پر ہی اس خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی بات اپنے دل میں سوچ لیں تو اس کے پورا ہونے تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دسمبر میں جو بچہ پیدا ہوگا خوش گفتاری یعنی گفتگو کرنے کا بہترین سلیقہ اس کو قدرت کی طرف سے ودیت ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ بچے عموماً حوصلہ مند اور مستقل مزاج ہوتے ہیں، چنانچہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مہینوں کے اعتبار سے ماہرین علم نجوم کی نظر میں وہ بچے جو مختلف مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں اور مختلف کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت میں مختلف کوالٹیز رکھتے ہیں۔
مگر یہاں اس ایک نقطے کی دوبارہ وضاحت کرتے جائیں کہ یہ تمام دن، مہینے، سال اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے. کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی سال نحوست والا نہیں ہوتا. اسی طرح کسی خاص دن یا خاص مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ ضروری نہیں کہ اپنے ساتھ خوش قسمتیوں اور خوش نصیبیوں کے پہاڑ لے کر پیدا ہو. ہمیں بحیثیت مسلمان صرف اور صرف اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری تقدیر کے خالق اور مالک ہیں، اور صرف دعا کے ذریعے ہی ہم اپنی نصیب کو بدل سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ پیغام پسند آیا ہوگا. اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں. آخر میں صرف ایک گزارش کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں.